ہزاروں سال پہلے جب زمین شرک، بت پرستی اور ظلم کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم ہستی کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا جو تنے تنہا پوری دنیا کے باطل عقائد کو چیلنج کرنے والی تھی۔ یہ ایک ایسے نبی کی داستان ہے جس نے اپنے زمانے کے سب سے طاقتور بادشاہ کو للکارا، بتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، آگ میں ڈالے جانے کے باوجود اپنے رب پر بھروسہ نہ چھوڑا اور اپنی پوری زندگی توحید کا پرچم بلند رکھا۔ یہ صبر، قربانی، ایمان اور اللہ پر کامل یقین کی وہ لازوال داستان ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ یعنی اپنے خاص دوست کا عظیم مقام عطا فرمایا۔ آج بھی دنیا کے اربوں انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بے حد محبت، عقیدت اور احترام سے لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 60 سے زائد مقامات پر آیا ہے اور ایک مکمل صورت بھی صورت ابراہیم کے نام سے موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے ہیں جن کی زندگی پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور سبق کا بہترین نمونہ ہے۔ یہود و نصارہ اور مسلمان تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی لیے آپ کا نام تاریخ کے سب سے زیادہ معروف اور محترم ناموں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان کا آغاز ان کی پیدائش سے بھی پہلے ہوتا ہے، جب بابل کی سرزمین پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جو اپنی طاقت کے نشے میں خود کو خدا سمجھنے لگا تھا۔ اس کا نام نمرود تھا اور بہت جلد ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جو اس کی پوری سلطنت کو خوف میں مبتلا کر دے گا۔ اس وقت بابل دنیا کی طاقتور اور ترقی یافتہ سلطنتوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں کے لوگ فلکیات کے علم میں ماہر تھے، بڑے بڑے معبد تعمیر کرتے تھے اور تجارت میں بہت آگے تھے، مگر اس ظاہری شان و شوکت کے پیچھے شرک اور بت پرستی کی گہری تاریخ چھپی ہوئی تھی۔ لوگ اللہ کو بھلا چکے تھے، پتھر اور لکڑی سے تراشے ہوئے بت کی عبادت کرتے تھے اور سورج، چاند، ستاروں کے ساتھ ساتھ نجومیوں اور کاہنوں کی باتوں پر اندھا یقین رکھتے تھے۔ اس سلطنت کا حکمران نمرود بن کنعان تھا۔ ابتدا میں وہ ایک طاقتور اور کامیاب بادشاہ تھا، لیکن اقتدار اور غرور نے اسے اس حد تک پہنچا دیا کہ اس نے خود کو خدا قرار دے دیا۔ وہ لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا، خود کو زندگی اور موت کا مالک کہتا، میں زندگی اور موت کا مالک ہوں، اور جو اس کی مخالفت کرتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی طاقت کو چیلنج کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آنے والے وقت میں باطل کی اس مضبوط نظام کو چیلنج کرے گا۔ ایک دن نمرود کے دربار میں موجود نجومیوں نے خبر دی کہ بہت جلد اس سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو لوگوں کو بت پرستی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف بلائے۔ وہ نمرود کی جھوٹی خدائی کو چیلنج کرے گا اور اس کی سلطنت کی زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سنتے ہی نمرود کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے بے چینی سے پوچھا، کیا وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے؟ نجومیوں نے جواب دیا، نہیں، لیکن اس کی پیدائش کا وقت بہت قریب ہے۔ یہ خبر نمرود کے دل میں خوف بن کر اتر گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اگر وہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی حکومت اور اس کا غرور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ سپاہیوں کو ہر شہر اور بستی میں تعینات کر دیا گیا۔ دائیوں کو حکم دیا گیا کہ ہر پیدائش کی خبر فوراً محل تک پہنچائی جائے۔ اس ظالمانہ حکم سے پورے بابل میں خوف اور ماتم کی فضا پھیل گئی۔ مائیں اپنے بچوں کی جان کے لیے ہر وقت پریشان رہنے لگی، جبکہ نمرود ایک ایسے بچے سے ڈر رہا تھا جس نے ابھی دنیا میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ انسان اپنے منصوبے بنا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بلند ہے۔ نمرود نے سمجھا کہ وہ ایک بچے کی پیدائش روک کر اپنے اقتدار کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا لے گا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ جس بچے سے وہ خوف کھا رہا ہے اس کی حفاظت کا انتظام خود اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں۔ انہی دنوں بابل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں ولادت کا وقت قریب آیا۔ نمرود کے ظالمانہ احکامات کی وجہ سے وہ خوف کے مارے شہر سے دور ایک ویران غار میں چلی گئی، جہاں خفیہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ماں نے اپنے نومولود بچے کو کچھ عرصے تک اسی غار میں چھپائے رکھا، خود کھانے پینے کا سامان لے کر آتی جاتی رہی، یہاں تک کہ وہ خطرہ ٹل گیا، جس کے دوران نمرود کی سپاہی نوزائیدہ بچوں کی تلاش میں گھر گھر پھر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سے اپنے برگزیدہ نبی کی حفاظت فرمائی، اور جس بادشاہ نے سوچا تھا کہ وہ اس بچے کے وجود کو مٹا دے گا، وہی بچہ ایک دن اس کی جھوٹی خدائی کو زمین بوس کرنے والا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہونے لگے۔ آپ نے اپنے ارد گرد ایک ایسا معاشرہ دیکھا جو بت پرستی میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ بے جان بتوں کے سامنے جھکتے، ان سے دعائیں مانگتے، انہیں پھول اور نذرانے چڑھاتے اور انہیں اپنا معبود سمجھتے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاک فطرت یہ سب قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ابھی بچپن ہی سے آپ کا ذہن سوالات میں گھرا رہتا، جو بت نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، آخر کار وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا ہی میں حق کی پہچان عطا فرمائی اور آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے نہایت حکمت بھرے انداز میں گفتگو شروع کی۔
آپ جانتے تھے کہ محض یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ تمہارے بت غلط ہیں، بلکہ قوم کو خود اپنی عقل سے یہ حقیقت محسوس کرانی ضروری تھی۔ ایک رات جب آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا، آپ نے ایک روشن ستارہ دیکھا اور قوم کی سوچ کے مطابق فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ستارہ بادلوں میں چھپ گیا تو آپ نے فرمایا، میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک گہرا اشارہ تھا کہ جو چیز غائب ہو جاتی ہو وہ ہمیشہ رہنے والی کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا، جو ستارے سے کہیں زیادہ روشن اور بڑا دکھائی دیتا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب چاند بھی رات کے اختتام پر غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد صبح ہوئی اور سورج طلوع ہوا، جو سب سے بڑا اور زیادہ روشن تھا اور جس کی روشنی ستاروں اور چاند کو ماند کر دیتی تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ مگر شام ہوتے ہی سورج بھی افق میں غروب ہو گیا، جیسے باقی دو غروب ہو چکے تھے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کے سامنے حق کا دو ٹوک اعلان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے تمام شرک سے بیزار ہوں۔ میں نے اپنا رخ ایک اس اللہ کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کبھی بھی ستارے، چاند یا سورج کو معبود بنانا نہیں تھا، بلکہ اپنی قوم کو ان کی اپنے عقیدے کی کمزوری خود ان کی آنکھوں کے سامنے دکھانا تھا۔ آپ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جو چیز خود طلوع ہوتی ہو، غروب ہو جاتی ہو اور اپنے اختیار میں بھی نہیں، وہ کائنات کی خالق اور معبود کیسے ہو سکتی ہے۔ قوم کے پاس اس دلائل کا کوئی جواب نہ تھا، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے پرانے عقائد چھوڑنے پر بھی تیار نہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ آپ نے یہ دعوت سختی یا بے ادبی سے نہیں دی، بلکہ نہایت محبت، احترام اور نرمی سے دی۔ آپ نے بار بار کہا، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی؟ میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، لہٰذا میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ آپ نے اپنے والد کو شیطان کی پیروی سے بھی روکا اور نہایت شفقت سے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، یہ کہتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ پر عذاب آ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ ایک بیٹے کی طرف سے یہ الفاظ خالص محبت اور خیر خواہی پر مبنی تھے، لیکن آپ کے والد نے حق قبول کرنے کی بجائے غصے میں آ کر دھمکی دی کہ اگر تم اپنے عقیدے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ یہ ایک باپ کے سخت الفاظ تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں بھی بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے سکون سے کہا، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ بے شک میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، جو آپ کو گھر سے نکال دیا گیا، مگر آپ کی زبان سے نہ بددعا نکلی نہ ہی سخت کلامی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا شروع کر دی۔ آپ بار بار پوچھتے کہ آخر یہ بے جان بت تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے؟ کیوں انہوں نے کبھی کسی کی دعا نہیں سنی، کسی کو رزق نہیں دیا، کسی کی مصیبت کو دور نہیں کیا؟ مگر قوم کا ایک ہی جواب ہوتا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ ان کے نزدیک حق کی پہچان دلیل سے نہیں بلکہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ صرف گفتگو ان پر اثر نہیں کر رہی، اب وقت آ گیا تھا کہ انہیں ایسا عملی سبق دیا جائے جس سے پوری قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ جن بتوں کو وہ خدا سمجھتی ہے وہ اپنی حفاظت تک نہیں کر سکتی۔ ایک دن پوری قوم اپنے مذہبی تہوار کے لیے شہر سے باہر چلی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن آپ نے بیمار ہونے کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ جب شہر تقریباً خالی ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت گاہ میں داخل ہوئے، جہاں قطاروں سے بے شمار بت رکھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے کھانے پینے کے نذرانے بھی چڑھائے گئے تھے۔ آپ نے تنزین انداز میں فرمایا، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ مگر وہ بے جان بت نہ دیکھ سکتے تھے نہ جواب دے سکتے تھے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور بڑے بت کے سوا تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ پھر کلہاڑی اس بڑے بت کے گلے میں لٹکا کر وہاں سے واپس آ گئی۔ جب قوم تہوار سے لوٹی تو اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا اور بکھرا ہوا دیکھ کر چیخ اٹھی اور کہنے لگی، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کے خلاف بات کرتے سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑے مجمع کے سامنے پیش کیا گیا اور پوچھا گیا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت سے فرمایا، یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ یہ جواب سن کر پوری قوم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ انہیں احساس ہوا کہ اگر یہ بت بول بھی نہیں سکتے اور اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے دلوں میں شرمندہ بھی ہوئے، مگر ضد اور تکبر نے انہیں پھر حق سے پھیر دیا۔ جب انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ یہ بت بول نہیں سکتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس سوال کا قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دلیل کے میدان میں وہ بری طرح شکست کھا چکی تھی، مگر حق قبول کرنے کی بجائے انہوں نے طاقت کا راستہ اختیار کیا۔
یہ خبر جب بادشاہ نمرود تک پہنچی تو وہ شدید غضبناک ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دی جائے جو پوری قوم کے لیے عبرت بن جائے، اور اعلان کر دیا اگر تم اپنے معبودوں کی حمایت کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ نمرود کے حکم پر شہر بھر سے لکڑیاں جمع کی جانے لگی۔ کئی دنوں بلکہ کچھ راویوں کے نزدیک مہینوں تک لوگ اس آگ کے لیے ایندھن لاتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایسا عظیم الاؤ تیار ہو گیا جس کی شدت حرارت کے باعث کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آگ اتنی خوفناک تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے کے لیے ایک بڑی منجنیق تیار کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور انہیں منجنیق پر بٹھا دیا گیا۔ ایک طرف دہکتی ہوئی آگ تھی اور دوسری طرف ایک پوری قوم جو اپنے خیال میں اپنے معبودوں کی فتح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکست کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ، آپ کو اپنے رب پر کامل بھروسہ تھا۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے اور عرض کی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کروں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آ پہنچا، منجنیق چلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دہکتی ہوئی آگ کی طرف بڑھنے لگے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ چند ہی لمحوں میں آگ انہیں راکھ بنا دے گی، مگر اسی لمحے اللہ تعالیٰ کا حکم صادر ہوا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ مفسرین کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ سلامتی والی ہو جا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سردی لگنے لگ جاتی۔ اللہ کے حکم کے سامنے آگ بھی بے بس ہو گئی، اس نے اپنے جلانے کی خاصیت کھو دی، اور وہی آگ جو چند لمحے پہلے تباہی کی علامت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امن و سلامتی کا باغ بن گئی۔ اس واقعے کی عظمت کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں یوں بیان کیا ہے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک بڑی چال چلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی منصوبے کو ان کی سب سے بڑی شکست کا سبب بنا دیا۔ جب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل صحیح سلامت بغیر کسی زخم سے آگ سے باہر نکلتے دیکھا تو ہر شخص حیرت میں ڈوب گیا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی حفاظت کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بادشاہ اور کوئی آگ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اتنا عظیم معجزہ دیکھنے کے باوجود نمرود کے دل سے غرور ختم نہ ہوا۔ اس نے حقیقت کو تسلیم کرنے کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کھلے عام مناظرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے تکبر سے جواب دیا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس نے دو قیدیوں کو بلوایا، ایک کو قتل کروا دیا اور دوسرے کو آزاد کر کے اپنی خدائی ثابت کرنے کی احمقانہ کوشش کی۔ حالانکہ یہ صرف الفاظ کا دھوکہ تھا، حقیقی زندگی اور موت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل پیش کی جس کا کوئی جواب ممکن نہ تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ ہر روز سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ یہ سنتے ہی نمرود لاجواب ہو گیا، اس کا سارا غرور خاموشی میں بدل گیا۔ آگ کے معجزے اور نمرود کے ساتھ مناظرے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی اکثریت تکبر اور شرک پر قائم رہی۔ جب واضح ہو گیا کہ اب اس سرزمین پر حق قبول کرنے والے بہت کم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہجرت کا حکم دیا۔ اسی دوران حضرت لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آئے۔ آپ اپنی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم پر روانہ ہوئے۔ بابل کی سرزمین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر شام اور فلسطین کی بابرکت سرزمین کا رخ کیا، جسے قرآن نے برکت والی زمین قرار دیا ہے۔ یہ ہجرت صرف ایک جغرافیائی سفر نہیں تھا، بلکہ اللہ پر کامل بھروسے اور اس کی رضا کے لیے اپنا وطن، اپنے رشتہ دار اور ہر جانی پہچانی چیز قربان کر دینے کی عظیم مثال۔ بعد میں حضرت لوط علیہ السلام کو ایک الگ قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت پھیلاتے رہے۔ شام کی طرف جاتے ہوئے رستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر مصر سے ہوا۔ اس زمانے میں مصر پر ایک نہایت ظالم اور جابر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی اسے جب کسی خوبصورت عورت کی خبر ملتی تو وہ اسے زبردستی اپنے محل میں بلوا لیتا، اگر اس کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا تو اسے قتل کروا دیتا، لیکن اس کے ساتھ اس کا بھائی یا باپ ہوتا تو اسے زندہ رہنے دیتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا حال معلوم ہوا تو آپ نے حضرت سارہ سے فرمایا اگر وہ تمہارے بارے میں پوچھے تو کہنا تم میری بہن ہو۔ اس سے مراد دینی بہن تھا، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر ایمان والوں کی تعداد بہت کم تھی اور در حقیقت ہر مومن ایک دوسرے کا دینی بہن بھائی ہوتا ہے۔ جب بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنے محل میں بلایا اور ان کی طرف برے ارادے سے ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کا جسم اکڑ گیا اور وہ بے بس ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر حضرت سارہ سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا، مگر لالچ اور بدنیتی نے پھر اس سے وہی حرکت دہرانے پر اکسایا۔ دوسری اور پھر تیسری مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے اسی طرح اپنی قدرت کا نشان دکھایا، یہاں تک کہ اسے مکمل یقین ہو گیا کہ یہ خاتون اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہے اور ان کی طرف بڑھایا گیا ہاتھ اپنی جگہ پر جم جاتا ہے۔
آخر کار خوفزدہ ہو کر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو مکمل عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا اور اپنی ایک خادمہ بھی اس کی خدمت کے لیے دے دی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ظالم کے شر سے کس طرح محفوظ رکھا۔ 23 سال گزر گئے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کی ہاں اولاد نہ ہوئی۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑھاپے کا یہ پہلا بیٹا ان کے لیے بہت خوشی کا باعث بنا۔ لیکن ابھی اس خوشی کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک اور عظیم آزمائش میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ اور ننھے حضرت اسماعیل کو لے کر ایک ایسی وادی میں جائیں جہاں نہ کوئی آبادی تھی، نہ کھیتی، نہ درخت اور نہ پانی کا نام و نشان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی سوال کے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس سنسان اور تپتی ہوئی وادی میں پہنچے جہاں آج کھانا کعبہ موجود ہے۔ وہاں صرف کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ چھوڑ کر اب واپس روانہ ہونے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے بار بار پکارا، اے ابراہیم، کیا آپ ہمیں اس سنسان وادی میں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی انسان نہیں، نہ کوئی چیز ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ آخر کار حضرت ہاجرہ نے سوال بدل دیا اور پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے مڑ کر مختصر جواب دیا، جی ہاں۔ یہ سنتے ہی حضرت ہاجرہ نے پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ کہا، پھر اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہوئے اور کچھ فاصلے پر پہنچ کر جہاں سے اہل خانہ نظر نہیں آتے تھے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیری محترم گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں آباد کیا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے، بس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روانہ ہونے کے بعد حضرت ہاجرہ اور ننھے حضرت اسماعیل اسی تھوڑے سے پانی اور کھجوروں پر گزارا کرتے رہے۔ لیکن چند دنوں بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ شدید گرمی اور پیاس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بے چین ہو کر رونے لگے۔ ان کے پاؤں زمین پر رگڑتے رہے۔ ایک ماں کے لیے اپنے بچے کی یہ حالت دیکھنا ناقابل برداشت تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام گھبرا کر پانی کی تلاش میں قریب ترین پہاڑی صفا پر چڑھی، دور دور تک نظر دوڑائی مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر مروہ کی طرف دوڑی، وہاں سے بھی کچھ نہ ملا۔ اسی طرح وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ بے تابی سے دوڑتی رہی، کبھی امید سے، کبھی مایوسی سے، مگر کہیں پانی یا کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے زمین پر ایک ضرب لگائی تو اچانک وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ حضرت ہاجرہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی، گھبراہٹ میں پانی کو مٹی سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی، زمزم، یعنی رک جا، رک جا۔ یہی مبارک چشمہ زمزم کہلایا جو آج بھی کروڑوں مسلمانوں کے لیے برکت اور شفا کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ہاجرہ علیہ السلام اس پانی کو روک کر جمع نہ کرتی تو زمزم ایک بہتا ہوا دریا بن جاتا۔ زمزم کا چشمہ جاری ہونے کے بعد اس سنسان وادی کی خاموشی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ کچھ ہی عرصے بعد ایک مشہور عرب قبیلہ جرہم اس علاقے کے قریب سے گزرا۔ انہوں نے آسمان پر پرندوں کو ایک جگہ منڈلاتے دیکھا اور اپنے تجربے سے سمجھ گئے کہ وہاں ضرور پانی موجود ہے، کیونکہ پرندے پانی کے بغیر کسی جگہ اس طرح جمع نہیں ہوتے۔ جب وہ وادی میں پہنچے تو ایک چشمہ بہتا ہوا دیکھا اور اس کے قریب حضرت ہاجرہ اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ موجود تھی۔ انہوں نے اجازت مانگی کہ وہ اس چشمے کے قریب آباد ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، تم یہاں رہ سکتے ہو لیکن پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا۔ قبیلہ جرہم نے یہ شرط خوشی سے قبول کر لی۔ یوں آہستہ آہستہ اس وادی میں زندگی آباد ہونے لگی، لوگ آنے لگے، خیمے لگے، پھر گھر تعمیر ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سنسان مقام ایک زندہ بستی میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی ماحول میں پروان چڑھتے رہے۔ انہوں نے قبیلہ جرہم کے ساتھ رہ کر فصیح عربی زبان سیکھی اور جوانی کی عمر کو پہنچے تو اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مختلف کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وقتاً فوقتاً شام سے مکہ آ کر اپنے اہل خانہ کی خیریت دریافت کرتے رہتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ابھی باقی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے اور کام کرنے لگے، یعنی وہ عمر جب ایک باپ اپنے بیٹے کی صحبت سے سب سے زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کے خواب بھی وہی ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی حکم ہے، محض تصور نہیں۔ آپ نے اپنے لگتے جگر سے نہایت نرمی سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل جو اس وقت ابھی نوجوانی کی دہلیز پر تھے، بغیر کسی خوف یا ہچکچاہٹ کے جواب دیا، اے میرے والد، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ الفاظ ایک بچے کے نہیں بلکہ کامل ایمان اور تسلیم و رضا کی معراج تھے۔ یہ لمحہ تاریخی انسانیت کا ایک عظیم ترین امتحان تھا۔ ایک طرف ایک باپ تھا جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی سب سے محبوب چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھا،
اور دوسری طرف ایک بیٹا تھا جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک پیش کرنے کو تیار تھا۔ اگلی صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربانی کے لیے روانہ ہوئے۔ پہلے شیطان نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور پھر رستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آخر میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حکم سے پھیرنے کی ناکام کوشش کی، مگر تینوں نے اللہ کے حکم پر کامل رضا کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 3 مختلف مقامات پر کنکریاں مار کر دور بھگا دیا، اور یہی عمل بعد میں حج کی سنت رمی جمرات بن گیا، جو آج تک ہر حاجی ادا کرتا ہے۔ پہاڑ پر پہنچ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود اپنے والد سے کہا کہ مجھے پیشانی کے بل لٹا دیں تاکہ چہرے کی طرف دیکھ کر آپ کا دل نہ ڈگمگائے اور آپ اللہ کا حکم پورا نہ کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چھری چلائی، مگر اس لمحے اللہ کی قدرت سے چھری نے کاٹنے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور جب آنکھ کھول کر دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل محفوظ کھڑے تھے اور ان کی جگہ مینڈا ذبح ہو چکا تھا۔ تب غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک قربانی کی داستان نہیں، بلکہ ایمان، اطاعت اور اللہ پر کامل بھروسے کی ایسی مثال ہے جو قیامت تک انسانوں کو یہ سبق دیتی رہے گی کہ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی کوئی محبت بڑی نہیں۔ آج بھی ہر سال عید الاضحیٰ پر دنیا بھر کے مسلمان جانوروں کی قربانی کر کے اس عظیم عمل کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور مرحلہ شروع ہوا، اور بعد میں آپ کی شادی قبیلہ جرہم میں ہوئی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داریاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل اور ان کے فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک عظیم کام سونپا، جس کی برکت قیامت تک قائم رہنے والی تھی۔ یہ کام تھا بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر۔ باپ اور بیٹا مل کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادیں بلند کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قریبی پہاڑ سے پتھر اٹھا کر لاتے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو ترتیب سے جوڑ کر دیوار تعمیر کرتے جاتے۔ جب دیواریں اتنی بلند ہو گئی کہ ہاتھ ان تک نہیں پہنچتا تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر جاری رکھتے تھے۔ یہی وہ پتھر ہے جو بعد میں مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے، اور آج بھی خانہ کعبہ کے قریب موجود ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان محفوظ ہیں۔ یہ صرف ایک عمارت کی تعمیر نہیں تھی، بلکہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے مقدس گھر کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، وہ گھر جو رہتی دنیا تک توحید کا مرکز بننے والا تھا۔ اس عظیم خدمت کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ وہ ان کی خدمت قبول فرمائے، انہیں اور ان کی اولاد کو اپنا فرما بردار بنائے، اور ان کی نسل میں ایک ایسے رسول کو مبعوث کرے جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ صدیوں بعد یہ دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں قبول ہوئی۔ یوں خانہ کعبہ پوری انسانیت کے لیے توحید اور عبادت کا مرکز بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو ایک اور عظیم ذمہ داری سونپی، لوگوں کو حج کی دعوت دینے کی ذمہ داری۔ اس وقت مکہ ایک خاموش اور سنسان وادی تھی، بظاہر وہاں ایسا کوئی نہیں تھا جو اس اعلان کو سن سکے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے کوئی سوال نہ کیا اور پوری اطاعت کے ساتھ ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی اس دعوت کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس کی گونج آج بھی باقی ہے۔ ہر سال دنیا کے ہر کونے سے لاکھوں مسلمان لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، جبکہ حج کے بیشتر مناسک سعی، رمی جمرات، زمزم کا پانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی عبادت کا مستقل حصہ بن گئی۔ کعبے کی تعمیر اور حج کے اعلان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت میں مصروف۔ اسی دوران ایک دن ان کے گھر چند اجنبی مہمان آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب معمول ان کی بہترین مہمان نوازی کی اور فوراً ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے پیش کیا، لیکن جب مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو آپ کو تشویش ہوئی۔ تب انہوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی، وہ عام انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمانے والے۔ یہ خبر سن کر حضرت سارہ علیہ السلام حیران رہ گئی، ہنس پڑی اور تعجب کا اظہار کیا، کیونکہ دونوں میاں بیوی عمر رسیدہ ہو چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اسی لیے فرشتے نے انہیں یقین دلایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ صرف حضرت اسحاق علیہ السلام ہی نہیں بلکہ ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دی گئی۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسی مبارک نسل کی خوشخبری ملی جس میں آنے والے زمانوں میں بے شمار انبیاء کرام مبعوث ہونے والے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنانے کے بعد فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ ایک اور اہم کام کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ وہ قوم مسلسل گناہوں، نافرمانیوں اور حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے پر قائم تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طرح یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ایک دن آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت اپنی آنکھوں سے دیکھیں تاکہ ایمان کا یقین اور بھی مضبوط ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے عاجزی سے دعا کی
اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً عرض کی کیوں نہیں، مجھے پورا ایمان ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو مزید اطمینان حاصل ہو جائے۔ یہ سوال کسی شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک نبی کی یہ خواہش تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تاکہ ان کا یقین مزید مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور فرمایا 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑی پر ان کا ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر فوراً عمل کیا۔ آپ نے 4 مختلف پرندے لیے، انہیں اچھی طرح پہچان لیا تاکہ بعد میں کوئی شک باقی نہ رہے، پھر اللہ کے حکم سے ان کے جسموں کے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیے۔ جب سب کچھ مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب انہیں پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پرندوں کو نام لے کر آواز دی اور پھر ایک حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ ہر پہاڑی پر پڑے ہوئے پرندوں کے جسموں کے ٹکڑے حرکت کرنے لگے، ہر پرندے کا ہر حصہ اپنے اصل جسم کی طرف واپس آنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام اعضاء آپس میں جڑ گئے، پروں نے اپنی جگہ لی، جسم مکمل ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان میں دوبارہ جان ڈال دی گئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ 4 پرندے زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اٹھتے ہوئے آ گئے۔ اس عظیم معجزے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جان لو کہ بے شک اللہ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہ معجزہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اطمینان کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک واضح دلیل بھی تھا۔ جب اللہ نے بکھرے ہوئے جسم کے ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑ کر ان میں جان ڈال دی، اس کے لیے قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا بھی بالکل آسان ہے۔ یہی اس واقعے کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت وسیع ہے اور اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی قدرت، رحمت اور حکمت کا نشانی ہے، لیکن ان کی ایک عظیم صفت ایسی ہے جو ہر موقع پر نمایاں نظر آتی ہے، اور وہ تھی اللہ کے سامنے دعا اور عاجزی۔ ہر آزمائش، ہر کامیابی اور ہر نعمت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد اعزاز عطا فرمایا۔ ان کی نسل میں بے شمار جلیل القدر انبیاء مبعوث ہوئے اور 4 بڑی آسمانی کتابیں بھی انہی کی نسل کے انبیاء پر نازل ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم انبیاء تشریف لائے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص، قربانی اور اللہ کی کامل اطاعت کا عظیم انعام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کی ان چند عظیم شخصیات میں سے ہیں جنہیں 3 بڑے آسمانی مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت سب احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہودی اور عیسائی دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف منسوب کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے، عیسائی کہتے تھے وہ ہم میں سے تھے۔ دونوں فریق پورے یقین سے اپنا دعویٰ کرتے تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ کن جواب آیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کے راستے پر چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی پیروکار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طویل اور بابرکت زندگی گزاری۔ روایات کے مطابق آپ کی عمر تقریباً 175 سال ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات فلسطین کے علاقے الخلیل میں ہوئی۔ اسلامی اور تاریخی روایات کے مطابق آپ کو وہیں سپرد خاک کیا گیا۔ بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اسی مقام پر دفن کیا گیا۔ آج یہ شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے مدینہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ وہ چشمہ جس کا پانی آج بھی دنیا کے کونے کونے میں برکت کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہ قربانی جو آج بھی ہر عید الاضحیٰ پر دہرائی جاتی ہے، وہ صحیح جو آج بھی ہر حاجی صفا و مروہ کے درمیان دوڑ کر ادا کرتے ہیں، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایسی ایمان، صبر اور اطاعت کی زندہ یادگاریں ہیں جو رہتی دنیا تک انسانیت کو یہ سبق دیتی رہیں گی کہ اللہ پر کامل بھروسہ کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ ایک ایسا مقدس مقام جس پر تاریخ میں کئی بڑے حملے کیے گئے، کئی مرتبہ اس کی تعمیر نو ہوئی، مگر اس کی عظمت کبھی ختم نہ ہو سکی۔ وہ گھر جس کی طرف رخ کر کر دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان ہر روز 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، خانہ کعبہ۔